بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، بیت المقدس کا مسئلہ، فلسطینی مظلوم قوم کا مسئلہ ہمارے لیے بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس ایک مسئلے نے ہمارے لیے نہ جانے کتنے مسئلے پیدا کیے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارے دین اور ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ بیت المقدس یعنی قبلہ اول ہمارے لیے آج بھی محترم ہے، اور جب تک دین و ایمان ہماری رگوں کے اندر باقی ہے یہ محترم رہے گا۔ لیکن جو چند سالوں سے جو سرد مہری ہمارے درمیان اس مسئلے کو لے کے پیدا ہو رہی ہے، یہ واقعاً اپنی جگہ کے اوپر تشویشناک ہے۔ دیکھیے، میں صرف ایک ہی بات آج کی اس تقریر کے اندر کہنا چاہوں گا کہ جس منظم اور بالکل سوچے سمجھے ہوئے منصوبے کے تحت اسرائیل کا قیام وجود میں آیا، اور جس طرح سے انہوں نے ریشہ دوانیاں کر کے اسرائیل کو آج اس صورت میں لا کے کھڑا کیا ہے، یہ واقعاً ہم سب لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اسرائیل کا وجود بالکل ابتدائی مرحلوں میں مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر اس خطے کے فلسطینیوں کو بہت مہنگے داموں کے اوپر جو ہے وہ زمینیں خرید کر، اور بیچارے فلسطینیوں نے وہ زمینیں بیچیں، اور اس طرح سے اس علاقے کی آبادی کو اسرائیل کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے یہودیوں کو پوری دنیا سے دعوت دی گئی۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ رفتہ رفتہ اسرائیل کی شکل و صورت نمایاں ہوئی، اور اسرائیل نے اپنی توسیع پسندانہ منصوبوں کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع کیا۔ ہر اقدام کے بعد جب عالم اسلام اور پوری دنیا احتجاج کرتی تھی، ایک آدھ بیان مغربی رہنماؤں کی طرف سے، خود امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی مذمت میں آتا تھا، اور مسلمان اپنی جگہ کے اوپر مطمئن ہو جاتا تھا کہ ہماری بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سب دکھاوا تھا۔ ایک طرف اسے بھرپور مدد کی جا رہی تھی، اور اس کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے اوپر معمولی سے تبصرے کیے جاتے تھے، اور پھر اسے اس کی اپنی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نہ جانے کتنی قراردادیں اقوام متحدہ کے اندر منظور ہوئیں، اور منظور ہونے کے باوجود وہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکی۔ آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آج پورا عالم اسلام تو فلسطینی قوم کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، بیت المقدس کو محترم اور اپنے لیے دین و ایمان کا مرکز جانتا ہے۔ لیکن ہماری زیادہ تر حکومتیں چونکہ ڈکٹیٹرشپ اور شہنشاہیت کے اوپر مبنی ہیں، ان کے اوپر بیٹھے ہوئے حکمراں چونکہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب تک امریکہ کا رحم و کرم ہمارے ساتھ رہے گا ہم اس وقت تک باقی رہیں گے، اور جیسے ہی مغرب نے اپنی حمایت ہم سے واپس لی تو پھر شاید ہمارا رہنا باقی نہیں رہ سکے گا۔ لہٰذا ایک ایک کر کے حکومت جو ہے وہ حکومتیں مسلمانوں کی وہ اسرائیل کو تسلیم کرتی جا رہی ہیں، اور اگر باضابطہ طور کے اوپر تسلیم کرنے کا اعلان نہ بھی کریں تو وہ اتنی سرد مہری کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ وہ تسلیم کر لینے ہی کے مساوی ہے۔ بہرحال ایک منظم سازش ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے ہمیں بھی فلسطین کے سلسلے میں اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمیں اولاً تو پوری دنیا کو بیدار کرنے کے لیے فلسطینی مسئلے سے دنیا کو آگاہ کرنا ہوگا۔
یاد رکھیے کہ یہودی قوم کبھی بھی اس خطے کے اندر ایک اکثریت کی عنوان سے کبھی نہیں رہی. ہمیشہ یہ لوگ تاریخ کے ہر دور کے اندر یہ ایک اقلیت تھے، اور یہاں کے قدیم باشندے فلسطینی اقوام یہ وہاں ہمیشہ سے رہتے رہے ہیں. آج جو قدیمی باشندے تھے انہیں بالکل در بدر پھرنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ان کی حمایت کے لیے بھرپور طور کے اوپر سامنے نہیں آ رہا، اور اس اسٹیٹ کو جو ہے وہ یہودی اسٹیٹ کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے. بہرحال جروسلم کو اب دارالحکومت کے طور کے اوپر منوانے کی بھرپور سازش پوری دنیا کے تمام ممالک سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ واقعاً صورتحال ہم سبھی لوگوں کے لیے تشویشناک ہے. اس سلسلے میں واقعاً امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے اس اقدام کی بھرپور طور کے اوپر حمایت کرنی چاہیے کہ آپ نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم قدس کے عنوان سے منانے کا حکم دیا، اور تاکہ کم سے کم ایک دن ایسا آئے کہ تمام اقوام اسلامیہ ایک جگہ کے اوپر مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، ایک اتحاد کی ایک فضا قائم ہو. اور یاد رکھیے جب تک اتحاد کی فضا قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لہذا اسی تمنا اور اسی آرزو کے ساتھ کہ بار الہ قبلہ اول کو، بیت المقدس کو، اس کا احترام اور واقعاً اس کے شاہن شان جو عظمت ہے وہ دنیا کی نگاہوں کے اندر ثابت ہو. فلسطینی عوام جو مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اس قوم کو جو ہے وہ نجات حاصل ہو. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.